بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ راستوں کے حقوق اور ان کے احکامات کے بارے میں نبی علیہ السلام کی احادیث کا سلسلہ آج کے درس کی شامل حدیث سنن ابو داؤد حدیث کی کتاب سے ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن انس اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال غزوت مع النبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بعض غزوات میں حصہ لیا، غزوۃ کذا و کذا، فلاں اور فلاں غزوہ میں۔ غزوہ ایک ایسی جنگ کو کہتے ہیں، ایک ایسی لشکرکشی کو کہ جو نبی علیہ السلام نے جس میں خود شرکت فرمائی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ فلاں غزوہ میں شرکت کی۔ پھر وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں اس بات کی اہمیت اور اس کی حساسیت اور اس کی خطرناکی کا احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے راستے، مسلمانوں کی گزرگاہیں تنگ کرنا یہ کتنی حساس اور کتنی خطرناک بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے پڑاؤ کیا، یعنی قیام کیا، عارضی طور پر رکے کسی مقام پر، اور جو پڑاؤ کرتے ہوئے راستوں کو قطع کر دیا، راستوں کو تنگ کر دیا، یعنی یوں تصور کر لیا جائے کہ جو عارضی خیمے لگائے گئے ہوں گے مختصر عارضی قیام کرنے کے لیے، تو وہ زیادہ جگہ انہوں نے گھیری اور گزرگاہ راستہ تھوڑا ہو گیا۔ تو جب راستے تھوڑے ہو گئے فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے منادی ینادی، ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، ینادی فی الناس، کہ جو جا کر لوگوں میں یہ اعلان کرے ان من ضیق منزلا او قطع طریقا، کہ جس کسی نے پڑاؤ کرتے ہوئے زیادہ جگہ کو گھیر کر اور راستوں کو تنگ کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اعلان کرنے والے سے اعلان کروایا فلا جہاد لہو، کہ اس کا کوئی جہاد نہیں۔ اب ایک شخص جس نے رسول پاک کی دعوت پر تلوار اٹھا کر اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد کرنا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے رتبے کو حاصل کرنا ہے، لیکن عارضی طور پر جب پڑاؤ کیا گیا اور راستے تنگ کر دیے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ جس نے راستوں کو تنگ کیا اس کا کوئی جہاد نہیں۔ آج مسلمانوں کے بازار، ان کی سڑکیں کشادگی کے باوجود، چوڑے راستے، چوڑے بازار، چوڑے سڑکیں ہونے کے باوجود عارضی طور پر ان کے کناروں پر رکھا ہوا سامان یا خرید و فروخت کا رکھا ہوا سامان، بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو راستے کے کنارے پر سامان خرید و فروخت کا رکھے اور اس کے خرید و فروخت اور اس کے سامان رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کا راستہ تنگ ہو جائے تو وہاں خرید و فروخت بھی انہوں نے علماء فقہا نے ناجائز قرار دی۔ اور اسی طرح جب راستے، بازار، سڑکیں
اتنی کشادگی کے باوجود ان کے کناروں کے اوپر جب سامان رکھ دیا جائے، جب عارضی طور پر سواریاں پارکنگ ان کی بنا دی جائے، تو پھر مسلمانوں کی گزرگاہیں، مسلمانوں کے راستے مسدود اور تنگ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے، شور کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک ملک میں اس کے فیول کی کھپت بڑھ جاتی ہے اور ملک غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے اپنے نور نبوت اور نور بصیرت سے انسان کی تربیت فرمائی، اس کی رہنمائی فرمائی، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ایک غزوہ کرتے ہوئے عارضی قیام کیا گیا، عارضی پڑاؤ کیا گیا، عارضی خیمے لگائے گئے، اور جب راستے تنگ ہوئے تو نبی پاک جیسی مقدس ذات نے ایک اعلان کرنے والے کے ذریعے اعلان کروایا کہ جس نے راستوں کو تنگ کیا اس کا کوئی جہاد نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب، احکامات سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔